कुछ سر ایک سوال ایڈ کروں گا کہ ٹھیک ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جتنے بھی آج ایشوز اٹھائے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، لیکن اگر ہم وفاقی حکومت اور سندھ حکومت اور دیگر حکومتوں کو دیکھیں اگر کرونا وائرس کے معاملے پر، تو جب سے اس کا آغاز ہوا بڑے زبردست انداز میں تمام حکومتیں کام کر رہی ہیں. سکم ہو سکتے ہیں، کمیاں کجیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر آپ دوسرے ممالک کی نسبت موازنہ کریں تو پاکستان کی اس وقت پرفارمنس تو ٹھیک جا رہی ہے، حکومت کی اپنی طرف سے کوششیں کر رہے ہیں وہ لوگ. دیکھیں آپ نے وسیم بہت زبردست سوال آپ اٹھایا ساتھی صاحب آپ نے. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پوری دنیا میں جہاں ماڈرن ٹیکنالوجیز رہی، امریکہ کا حال دیکھ لیا، چائنا کا دیکھ لیا، انگلینڈ کا دیکھ لیا، پورے یورپ کا حال دیکھ لیا. اچھا جی. میں تو یہاں پاکستان میں تو ایک خاص کرم ہے آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے صفائی کے نظام کے حوالے سے. آپ پورے یورپ میں چلے جائیں وہاں مسلم شاور استعمال نہیں ہوتا، انگلینڈ میں استعمال نہیں ہوتا. پورک جتنا استعمال ہوتا ہے وہ آپ کی امیونٹی ختم کر دیتا ہے. اور ہمارے یہاں جو کہ امیونٹی اسٹرانگ ہے، یہ گورنمنٹ یہ دیکھیں آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا بہت زبردست، ہم بڑے اچھے طریقے سے لاک ڈاؤن بھی، اکنامکس بھی، یہ تو آپ بات کر رہی ہیں ایکسپرٹی کی. سپریم کورٹ کو اپنے جب تک کوئی مائکس اپوائنٹ نہ کرنے، آپ نے بڑا ریلیونٹ سوال اٹھایا ہے، جب تک کوئی اس حوالے سے ایکسپرٹ، میں جو کہ وجہ یہ ہے، یہ میں کوئی بات نہیں کر رہا، کوئی پروجیکٹ کی بات نہیں ہو رہی، پروجیکٹ کی ابھی چلنے کی بات ہے، ابھی بہت ارلی تھا کہ اس میں کئی ایسی آبزرویشن تھی جو شاید نہیں آنی چاہیے تھی. لیکن ہم اس کو نیگیٹو سینس میں اگر ہم نہ لیں، ہم ریسیپٹیو ہو جائیں کہ کچھ سوال اٹھائے ہیں، ان سوالوں کا جواب سپریم کورٹ کی تسلی کے لیے تمام صوبائی اور وفاقی حکومتیں دے دیں. اور اس کے لیے باقاعدہ دیکھیں یہ ایک موقع دیا ہے سپریم کورٹ نے آپ کو. میں یہ سمجھتا ہوں سپریم کورٹ نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جو آپ کہیں جانا چاہ رہے ہیں سارے آپ ایک پیج پہ نہیں آ رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ راشن کے والے یعنی سندھ گورنمنٹ کے اقدامات کو بھی سپریم کورٹ نے اچھا سراہا نہیں ہے. اسی طرح وفاقی حکومت کے حوالے سے دیکھیں نا، یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں. آپ جو بات جو کہہ رہے ہیں اور وہ ایک سب کا جو کنسرن ہے کہ سپریم کورٹ کو ایکسپرٹی نہیں ہے، ان چیزوں میں نہیں جانا چاہیے، وہ آپ کی ریلیونسی اپنی جگہ ہے. لیکن ابھی تک تحریری طور پر میں نے ایسی کوئی چیز دیکھی نہیں ہے. وجہ ہے کہ جو لاسٹ آرڈر ہوا تھا چند اسپیسیفک سوال اٹھائے تھے ظفر مرزا صاحب کے حوالے سے. اگر سوال اٹھایا تھا ظفر مرزا صاحب کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، ان کو رکھا گیا، ان کی ایکسپرٹی، ان کے پیپر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ WHO سے ان کے اچھے تعلقات رہے ہیں. وہ بہت ایک لائزن کے طور پر بہت ہے. لیکن میں بات ایک اور کر رہا ہوں کہ یہاں ظفر مرزا صاحب کے علاوہ بہت سے ہمیں ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے. ہم ایک بندے کو فوکل پرسن بنانے کی بجائے یہاں ہم ایکسپرٹیز کی ٹیم بنائے. اور عمران خان صاحب کو، بلکہ میں ابھی کہوں گا کہ وفاقی حکومت کو فوری طور پر ایک سٹیپ جو لینا ہے نا، وہ لے کے ہیلتھ سیکیورٹی کے نام پہ ایک آرڈیننس کی شکل بنا دے، وہ رکھ دے سپریم کورٹ کے سامنے. بلکہ وہ آرڈیننس ہو سکے تو پارلیمنٹ کے سامنے بھی رکھے کہ یہ ایک آرڈیننس ہے جو ہم نے ایک شکل دی ہے. آپ بیٹھ کے سارے جو کہ ہیلتھ سیکیورٹی کے ایشو کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سینٹرل لیجسلیشن لے کے آئے. صوبائی حکومتیں دیکھیں نمبر گیم سے جو ہم نے تباہی کر دی ہے نا، کہ ہم نے پولیٹیکل ہارے کو بنا دیا ہے. یہ اصولی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل ڈیسیجن اپنی ایک جگہ رکھنے چاہیے. جیسے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی موجود ہے، اس طرح یا نیشنل سیکیورٹی یا آپ کا ایک ادارہ ہیلتھ سیکیورٹی کے کانٹیکٹ میں ایک ایسا ادارہ ہو جو صوبے اور وفاق کا سارا کام خود دیکھے. یہ وزیر اعظم یا صوبائی وزیر اعلیٰ یا باقی لوگوں کا نہیں. ان پہ دیکھیں، ان کو مینج وہی کریں، چیزوں کو وہی دیکھیں، پالیسی وہی دیں آپ. لیکن چلانے کے حوالے سے یہ ہو تاکہ کسی کو اعتراض نہ رہے. یا مثال کے طور پر احساس پروگرام جو چلانا ہے بہت زبردست پروگرام ہے، پورے دنیا میں اس کو سراہا جا رہا ہے. اور اس نے ایک عام آدمی کو بہت بڑا ریلیف دیا ہے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہ جناب یہ بے نظیر کا پروگرام ہوتا ہے. بے نظیر کا کیا ہوتا ہے پروگرام؟ بے نظیر کو جیب سے پیسے لے کے آئی تھی، بہت بڑی پاکستان کی لیڈر ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو یہ تو موجودہ حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے بیٹھ کر اور میں نے دوسرا یہ کوئی احسان نہیں کیا ہے. یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹس ہے کہ ہم لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ ہے، کوئی جیب سے نہیں لے کے آیا. جس دن سرے محل بیچ کے یا جاتی عمرہ بیچ کر پیسے دیے جائیں گے تو پھر ہم احسان مانگیں گے. ایشو یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کے اس معاملے کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے، اگلا لائے عمل کیا طے کرنا ہے، وہ اب سر کو جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا. وفاقی حکومت کو، صوبائی حکومتوں کا رول بھی کسی حد تک رہے کہ وہ ہاسپٹل چلانا یا مینجمنٹ وہ اپنی جگہ رہے. لیکن جب یہ نیشنل ڈیزاسٹر یا ایسے ایشو، پینڈیمک ایشو جب آ جائیں تو ان کے ہاتھ پیچھے ہو جائیں. یعنی ہر ایک کو اپنی کٹی میں پیسہ دینا ہے. وجہ یہ ہے کہ صوبائی ہونے سے ہر بجٹ ان کے ہر کے اپنے ہیں، ہر ایک نے اپنا خرچ کرنا ہے. اور اگر پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو نیشنل کٹی سے جو پیسے دیے ہیں وہ ان کا وہ فنڈامنٹل رائٹس ہے، پوری فیڈریشن آف پاکستان یہاں موجود ہے. تو وہ یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں. ایک ضمنی سوال میرا ہے کہ آج جب وزیر اعظم کی اور ان کی کابینہ کے حوالے سے جب ریمارک دیے گئے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آج چیف جسٹس پاکستان کو آج پچھلی حکومتوں کو بلانا چاہیے تھا
کہ انہوں نے اپنے ادوار میں صحت کے اوپر کتنا کام کیا، کیونکہ ابھی اس کو حکومت کو تو آئے ہوئے 1.5 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ دیکھیں بات تو سچ ہے مگر ہے رسوائی کی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ مجھے تو یاد ہے آج بھی پی کے ایل آئی میں آپ سوچ سکتے ہیں 18 ارب روپیہ جھونک دیا گیا، بجائے ہسپتال سارے وینٹیلیٹر کے لیے۔ آپ سوچ سکتے ہیں ستی صاحب کہ میں پچھلے 10 سال کا آپ کا لاہور ہائی کورٹ میں ریکارڈ دکھا دیتا ہوں کہ جب ڈینگی آیا، ڈینگی میں وہ کمانڈر سیف گارڈ کہتے ہیں شباش شریف، میں نے وہ کچھ نہیں کیا، اس نے نالائق ترین آدمی ہے، کرپشن ہوتی رہی، وہ تو ہم ہائی کورٹ میں گئے، ہائی کورٹ سے ڈائریکشن لی، تب جا کے پھر میزل خسرے سے لوگ یہاں مر گئے، یا کھانسی کے شربت سے لوگ مر گئے، اور وینٹیلیٹر نہیں لگاتے تھے۔ میری پٹیشنز پڑھی ہیں ریکارڈ کے اندر جو میں شو ڈالتا رہا ہوں، عدالتیں کہتی رہی ہیں، اور پرانی حکومتوں نے تو تباہی کر دی ہے۔ اور آپ نے بڑا ریلیونٹ سوال ہے، میں تقاضا کرتا ہوں، میں چیف صاحب سے کہوں گا اس معاملے کو سیریسلی دیکھیں اور پچھلے 10 سال کی پرفارمنس ضرور منگوائیں تمام صوبوں سے۔ وہ اس لیے ضروری ہے کہ جب، بلکہ میں یوں کہوں گا 2010 سے بالکل 10 سال کی بنے گی 18ویں ترمیم کے بعد، جو جیسے یہ صحت ڈیوالو ہوئی ہے، صوبوں نے کیا کام کیا ہے، صوبوں نے جو تباہی کی ہے، جس نے جو کنٹریبیوشن کیا ہے پچھلی حکومتوں کی، وہ سارا سامنے آنا چاہیے، اور اس پہ باقاعدہ ایک کمیٹی تشکیل لے کر ہر ایک کا کردار فکس کر کے، اور باقاعدہ ان کے خلاف چاہے نیب میں کیسز چلے ان کے خلاف، بلکہ وہ قومی مجرم کہلائیں یہ لوگ۔ ان لوگوں کے ساتھ کسی طرح کی کوئی رعایت برتنی نہیں چاہیے ہمیں، میں بجائے کہ انہوں نے ہماری جانوں کے ساتھ کھیلا ہے، اور آج اب وہ بیٹھ کے وہ کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں، شباشی صاحب آ جائیں کمانڈر سیف گارڈ بن جاتے ہیں، وہ جی میں کیا بانٹ رہا ہوں، وہ 1 لاکھ جی ہم نے کٹیں بانٹ دی ہیں۔ اچھا جب میں نے وہ بیٹھ کے دیکھا، ایک صابن تھی 10 روپے کی، اس کے اندر 2 روپے کا ایک ماسک تھا، اور سینیٹائزر کو 15 روپے کا لگا لیں تو ہارڈلی چلے 25 نکالے چلے 50 ہی لگا لیں آپ، تو 1 لاکھ کٹیں اگر دے دی تو 50 لاکھ روپے احسان کیا۔ وہ بھائی یہاں 350 ارب میٹرو اورنج پہ جھونک دیا اس انسان نے، اس شریف مافیا نے، شریف خاندان نے 350 ارب روپیہ۔ وہی میٹرو اورنج میں نہ لگایا ہوتا، وہ ہسپتالوں پہ لگایا ہوتا، وینٹیلیٹر منگائے ہوتے، آپ نے پینڈیمک کرنے کے لیے، یا مثال کے طور پر ایسی جو وبائی امراض کے حوالے سے جو انفیکشس ڈیزیز کے ہاسپٹلز ہیں وہ سیپریٹ بنے ہوتے۔ یعنی آپ نے پی کے ایل، اور پی کے ایل بھی کریڈٹ جاتا ہے جسٹس ثاقب نثار صاحب کو، کہ وہاں ہر ایک کو سمجھ میں آ گیا کڈنی کتنے ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں، لیور کتنے ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں، ساری چیزیں کھل کے آ گئی۔ کڈنی تو پہلے بھی ٹرانسپلانٹ ہو رہی تھی، لیور کتنے کوئی لیور کا ٹرانسپلانٹ نہیں ہوا تھا جناب۔ اس کو جا کے چیف صاحب نے بلایا لوگوں کو، ایکسپرٹ بلائے لوگ، انہوں نے آگے بیٹھ کے طے کیا کہ کیسے نظام چلنا ہے۔ یہ بڑا ریلیونٹ سوال ہے، اور میں تقاضا کرتا ہوں، میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ پچھلے 10 سال کا یہ سارا ہے، ان کی جو پرفارمنس ہے وہ ساری کورٹ کے سامنے لائی جائے، اور خدا را 18ویں ترمیم کی جو تباہی کی ہے، تباہ کاریاں کی ہیں نا، تمام صوبائی حکومتوں کو اور وفاق کو اکٹھے بیٹھ کر ایک کنسنسس اگلے منڈے سے پہلے لے آنا چاہیے۔ اور کوئی قانون سازی کوئی لمبا ٹاپک نہیں ہے، ہیلتھ سیکیورٹی کے اوپر، پینڈیمک کے اوپر کیا کیا اقدامات لینے ہیں وفاق کی، جیسے دیکھیں نا آپ نے، اگر آپ این ڈی ایم میں دیکھیں، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اگر دیکھیں تو اس میں وفاق کا بھی پیرامیٹر دیا ہے، وفاق نے کیا کرنا ہے، صوبوں کی حد تک آپ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ایک اچھی لیجسلیشن ہے، وہ علیحدہ بات ہے، اور وہ بھی شاید اسی لیے بچ گئی۔ ابھی بھی اگر آپ این ڈی ایم اے کے پاس یہ چیزیں نہ ہوتی تو آپ کو یاد ہے کہ وہ جو اپنا چائنا سے ماسک آئے تھے تو وہ ادھر کراچی اتر گئے، اور بلاول صاحب نے کہہ دیا ہم نہ لے رہے ہیں، ہم بانٹ دیں گے، وہ براد علی شاہ صاحب اپنا یعنی نظر لگائے، اور بھئی یہ خدا رہا یہ پاکستان کے لیے آئے ہیں اور وہ لڑ رہے ہیں جی، ہم احسان کر رہے ہیں باقی صوبوں، الٹیمیٹلی پتہ یہ چلا کہ وہ بیسیکلی این ڈی ایم اے نے منگوائے تھے۔ اور آپ کو یاد ہے ظفر مرزا صاحب کے اوپر الزامات لگا دیے تھے کہ جناب انہوں نے کتنے ماسک دے دیے، ایف آئی سے آپ ٹویٹر پہ اٹھا کر دیکھیں، سوشل میڈیا پہ ٹی وی پروگرام تو دیکھیں، اور وقت کو حالات اور ثابت کیا کہ اس وقت ہماری حکومت نے حکومت چین کی مدد کی، اور اس کے بدلے میں آپ دیکھیں کہ ہمیں نہ صرف ماسک دیے جا رہے ہیں، نہ صرف کٹیں دیے جا رہی ہیں، ہمیں باقاعدہ وینٹیلیٹر بھی دیے جا رہے ہیں، ہمیں ایکسپرٹی سروسز بھی دے رہی ہے، اور چائنا ہمارے ساتھ بہت آگے چل رہی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا سر، ایک اور میرا سوال ہے سر، وہ یہ ہے کہ آج جب چیف جسٹس پاکستان نے جب 49 رکنی کابینہ کے حوالے سے ریمارکس دیے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریمارکس دینے کے بعد حکومتی کارکردگی پہ کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں آئین پاکستان کے اگر اندر آپ دیکھیں 90 اور 91 آرٹیکل جو 18ویں ترمیم میں تبدیل ہو چکا ہے، اب ساری گورنمنٹ جو ہے نا وہ کابینہ نے چلانی ہے، کہ حقیقت ہے فیصلے بھی انہوں نے ہی کرنے ہیں۔ اب اسپیشل اسسٹنٹ کی، ایڈوائزرز کی آئین پاکستان کے اندر پروویژن موجود ہیں۔ اب ایڈوائزرز اب دیکھیں، اور یہ اور دوسرا دیکھیں، جب ایک میں لے کے آیا ہوں گورنمنٹ ہے تو مجھے پورا استحقاق ہونا چاہیے، اس کے میرٹ یا ڈی میرٹ یا باقی چیزوں کو اگر اپنی جگہ ایک ساتھ طرف رکھیں
کہ یہاں کتنے ہیں یا کتنے نہیں ہیں. یہ ہمیں میرا جہاں تک خیال ہے انڈیویجول ڈسکس ہونا چاہیے تھا. اور سپریم کورٹ نے اگر ریمارکس دے بھی دیا تو ہم اسے نیگیٹو میرا نہیں خیال ہے, نہ اسے کوئی پرفارمنس میں فرق پڑے گا, نہ کوئی ایسی بات ہے. اب یہ کہا جائے کہ سپریم کورٹ ساری کابینہ کو فارغ کر دے گی تو وہ تو اتنا آسان کام نہیں ہے. وہ آئین پاکستان میں جب وہ طریقہ ایک ہی ہے, جب پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو کابینہ آٹومیٹکلی چلی جاتی ہے, وہ کابینہ ختم ہو جاتی ہے. 90 اور 91 آرٹیکل کی میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ نے اسے ایسا کو مراد لیا ہے. سپریم کورٹ نے جو باتیں ٹی وی میں آ رہی ہیں, جو اخباروں میں چھپ رہی ہیں, ان چیزوں کو سامنے رکھتے بات کی ہے. تو سوالات تو اٹھ رہے ہیں نا سارے,